غصے کے کامیاب ترین علاج کون سے ہیں جو تجربہ شدہ ہیں، یعنی لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، بہت فائدے ہیں اٹھائے ہیں اس بات سے، اور اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے، کم کیا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم علاج بیان کریں، ایک بات دماغ میں رہے کہ غصے کو بالکل ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ بالکل ہی غصہ ختم ہو جائے تو مثلا یہ تو اتنا کام ہو جائے کہ بالکل انسان بے غیرت بن جائے۔ نہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، عقل کو حاوی رکھنا ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ غصے کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا ہے، غصے کا امالہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی غصے کو ختم نہیں کرنا ہے، معدوم نہیں کرنا ہے، اس کا رخ موڑ دینا ہے، رخ موڑنا ہے۔ رخ کیسے موڑنا ہے؟ یعنی پہلے سے مومنین پر غصہ آتا تھا، مخلوق خدا پر غصہ آتا تھا، اب اپنے نفس پر آئے گا، اس کا رخ موڑ دیجیے، اپنے نفس پر غصہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر آپ کو غصہ آنا چاہیے، دشمنان خدا اور رسول و اہل بیت کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر غصہ آنا چاہیے۔ تو غصے کو بالکل ختم نہیں کرنا، کیونکہ مثلا اگر غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا تو جہاں بہت ضروری ہو بلکہ واجب ہو وہاں پہ بھی شخص بالکل ٹھنڈا رہے گا اور غصہ نہیں کرے گا، جو کہ غلط ہے۔ اپنی جان کو بچانا ہے، اپنے مال محترم کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنی ناموس کو بچانا ہے، اپنے وطن کو بچانا ہے، اپنے دین کا دفاع کرنا ہے، یہ سب بھی دفاع نہیں کر سکے گا اگر غصہ بالکل ختم ہو گیا، بغیرت بن جائے گا۔ تو کیا ہے، آپ کو ازالہ مقصود نہیں، امالہ مقصود ہے، اس کا رخ موڑنا مقصود ہے۔ علاج کیا ہے غصے کے کامیاب؟ دیکھیے پہلا ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیشہ انسان رد عمل کرنے میں تاخیر سے کام لے۔ یہاں ہمارے یہاں بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً بھڑک جاتے ہیں، جس بات پہ غصہ آیا فوراً ریئیکٹ کر دیا، جیسے میٹر شارٹ ہو گیا، دماغ گھوم گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق دیکھیے جب بھی غصہ انسان کو آتا ہے تو اس کا دورانیہ فقط 12 منٹ تک ہوتا ہے۔ جب غصہ آنا شروع ہو تو سمجھ جائیں کہ کیفیت میری 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ اس دوران رد عمل کو تاخیر میں ڈالیں، کچھ اعمال کر لیں جو بھی میں آگے چل کر ذکر کروں گا، لیکن فوراً ریئیکٹ نہ کریں، عقل کو استعمال کریں۔ جب ایک بات صحیح طور پر علم میں آ گئی ہے کہ بھئی 12 منٹ تک میں اگر تاخیر کر دوں تو کیوں فوراً ریئیکٹ کر کے عمل کیوں نہیں کریں اس بات پہ؟ فوراً دماغ میں لے کر آئیں کہ مجھ میں جو غصہ اندر پیدا ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ تو یقین جانیے کہ ایک یقینی طوفان کو آپ ٹال دیں گے۔ سونامی کی وارننگ گویا جاری ہو گئی لیکن سونامی آئے گا نہیں۔ جواب دینے میں ڈیلے کریں، آج نہیں میں کل ڈانٹوں گا، بیوی پر آج ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا، کل کروں گا، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر اگلے دن یا آپ نے تاخیر کر دی اس کے رد عمل میں تو یہ آپ یقین کیجئے غصہ 100 سے 5%، 10% تک رہ جائے گا، اس کی انٹینسٹی بہت کم ہوگی، یہ ویسا نقصان نہیں دے گا کہ جتنا جو فوری ریئیکشن دینے سے نقصان ہوتا ہے۔ عقل کو اپنے غالب رکھیے اور رد عمل میں تاخیر سے کام لیں، ابھی نہیں کل، کچھ دیر بعد، کوئی ایک مناسب وقت اس طرف لے جائیے۔ آپ اپنی زندگی میں، وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سارے طوفانوں کو ٹال دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز تھی، رد عمل میں تاخیر سے کام لیں۔ 12 منٹ تک تو کم سے کم تاخیر کریں اور اس کے بعد بھی کہیں گے ٹھیک ہے میں دیکھوں گا بعد میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ دوسرا خواہ گرم ہو رہا ہو، غصے ہو رہا ہو، آپ خود کو ٹھنڈا رکھیں، خاموش رہیں بالکل۔ اور جب بھی روایت میں بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ غصے کا علاج خاموشی کے ذریعے کرو۔ سوچ کے رکھیں، مثلا خاتون سوچیں کہ میں منہ نہیں کھولوں گی اپنا، میں خاموش رہوں گی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یقین جانی کہ زندگی میں آنے والے نہ جانے کتنے طوفانوں کا رخ آپ موڑ دیں گے، ایک چپ 100 سکھ، شکست دے دیں گے آپ۔ اور اگر آپ نے یہ خاموشی اختیار کی، یقین جانیے کہ 90 سے 95% یا شاید 99% طلاقیں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ترکی بترکی دونوں طرف سے جو چیز چلتی ہے نا، یہ بہت خرابی کی طرف جاتی، طلاقوں کی طرف لے جاتی۔ خاموشی اختیار کریں، معلوم ہے ابھی میں آگے چل کے اس کا بتاؤں گا کہ آپ
دوسرا اگر اس طرح سے کر رہا ہو تو آپ کو کیا ایک ریئیکشن دینا چاہیے. تو ایک کہاوت بھی ہے نا, جو غصے کی حالت میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا ہے, فقط 1 منٹ کی, وہ دن بھر کی اذیت سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی 1 منٹ کی خاموشی آپ کو دن بھر کی اذیت سے محفوظ رکھتی. ایک عورت گئی تھی ایک ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے, میرا شوہر بہت غصیلا ہے, بہت غصہ کرتا ہے, اور وہ تو دکھانے بھی نہیں آئے گا, تو مجھے ظاہر ہے وہ نفسیاتی آدمی عام طور پر سمجھتے کہاں کہ ہم نفسیاتی مریض ہیں, وہ تو نہیں آتے ہیں, ان کو دوائیں کھلانے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی حل بتائیے کیا ہے اس کا, میرا شوہر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا تو بہت آسان حل ہے, اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا, اور مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. اور شاید یہ آپ کو ٹوٹکا لگے, لیکن ٹوٹکا ہے نہیں, یہ بہت مفید ہے. اور وہ طریقہ یہ کہ جب بھی آپ کا شوہر غصہ کرے, آپ اپنے منہ میں 1 گھونٹ پانی بھر لیں, لیکن خبردار حلق سے نیچے نہ اترے جب تک کہ شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جائے یا وہ خاموش نہ ہو جائے. آپ بس گھونٹ آپ اپنے منہ میں لے کر رکھیں اور حلق سے نیچے نہ اتاریں. 1 ہفتے بعد وہ خاتون آئیں تو بڑی خوش آئیں, ڈاکٹر صاحب نے تو بہترین نسخہ بتایا مجھے, لیکن یہ بتائیے کہ اس کا شوہر پر کیسے اثر ہوا. تو دیکھیے بات وہی تھی کہ اصل میں غصے کا جواب غصہ دینے سے بڑھتا ہے غصہ. ڈاکٹر نے کہا اصل میں مجھے آپ کا منہ بند کروانا تھا, آپ نے اپنا منہ وہ بند رکھا, منہ میں پانی بھر لیا, تو شوہر تھوڑی دیر بعد چند جملے کہہ کے اس کے بعد خاموش ہو گیا. تو کیا ہوا کہ وہ تکرار آگے نہیں بڑھی, اس کا غصہ بھی آگے نہیں بڑھا. بار بار کے ایک دوسرے کو لفظی طور پر شکست دینے میں یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی کہ غصہ بڑھتا چلا جاتا. دونوں میں سے ایک بھی اگر سمجھدار آدمی ہے, دونوں ہی ناسمجھ ہیں تو ان کو اپنی سمجھ میں اضافہ کرنا چاہیے, اور ایک بھی اگر اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند سمجھ رہا ہے دونوں فریقوں میں سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, وہ خود خاموشی اختیار کرے. تو یہ سب چیزیں ایسی. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر و بیوی میں تو اکثر چیزیں بالکل الٹی بھی ہو جاتی ہیں نا. بیچارے ایک دفعہ ایک شوہر نے اسی طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیا, بیوی خوب غصے ہو رہی ہے, وہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا, بالکل خاموشی. تو بیوی بالآخر تنگ آ کر کہتی کہ تمہاری اسی گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. تو بیچارہ اگر اتنی زیادہ خاموشی بھی اختیار کرے تب بھی وہ گونگا بدماش بن جاتا ہے گھر میں. تو اچھا بعض اوقات بیویاں اس طرح سے بھی کرتی ہیں, تو کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بہت ساری سائنس جو ہے شوہر و بیوی کے اندر تقریباً تبدیل ہو جاتی ہے. شوہر غصے کر رہا تھا, بیوی بالکل خاموش ہو گئی. شوہر غصہ کرتا گیا, وہ بالکل خاموش, حتیٰ کہ خاموشی سے اٹھ کر بیوی جو ہے وہ باہر چلی گئی. اچھا اب جب وہ باہر گئی تو شوہر کا غصہ, ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ہی شوہر کا غصہ ختم ہو گیا. بعد میں شوہر نے پوچھا کہ آخر تم نے کس طرح سے یعنی اپنے غصے کے اوپر قابو پایا ہے, کس طرح سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے غصے پہ اس طرح سے کنٹرول کیا کہ میں کمرے سے اٹھی اور میں باہر باتھ روم کی صفائی میں مصروف ہو گئی. شوہر نے کہا لیکن اس سے غصہ ختم ہونے کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی میں نے باتھ روم کی صفائی میں آپ کو ٹوتھ برش استعمال کیا تھا. تو بعض اوقات اس قسم کی, خیر یہ تو لطیفہ والی باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے, تیر بہدف نسخہ ہے. کوئی یعنی کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں, بلکہ آپ قیامتوں کو ٹال سکتے ہیں خاموشی کے ذریعے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج خاموشی سے کرو اور خواہشات نفسانی کا علاج عقل سے کرو. غصے کا علاج خاموشی, خود روایت میں مولا نے وہ یہ چیز بتائی, اور یہ والی روایت جو ہے محجت البیضاء کے اندر بھی موجود ہے. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا نہا لے, یعنی غسل کر لے. ٹھنڈے پانی سے وضو. اچھا آج کل تو کیونکہ سردیاں کافی ہو رہی ہیں, لوگ ویسے ہی سن کے سوچیں گے اس سے بہتر ہے غصہ ہی نہ کریں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہو اگر. بہرحال یہ چیز کہی گئی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو انسان کرے یا نہا لے, شیطان اس سے دور ہو جائے گا. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ. بعض روایتوں میں آیا کہ انسان اگر
کبھی غضبناک ہو رہا ہو اور غصے وہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نہا لے، یعنی غسل کر لے۔ ایک اور طریقہ جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جس وقت غصہ ہو تو غصے کے وقت اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کر لے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو غصے سے بچو، اور اگر کبھی تمہیں غصہ آ جائے تو اپنی نظریں آسمان کی طرف کر لو یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے، یعنی اتنی دیر تم اوپر اپنی آنکھیں کیے رہو۔ ممکن ہے ایک اشارہ اس طرف ہو، یعنی اگرچہ روایت میں تو یہ بات نہیں کہ اللہ کو یاد کرو، لیکن یہ کہ انسان اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر لے اور اتنی دیر تک رکھے جب تک کہ غصہ کم نہ ہو جائے، اور بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے ہاں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، جب ظاہر ہے کہ جب مولا نے کہہ دیا تو یقیناً فائدہ مند بات ہوگی اس کے اندر۔ ہمارے ہاں بہت سے بوجھ بجھکڑ قسم کے فیس بک کی اسکالرز ہیں، وہ چیزوں کے اوپر روایات پہ اس طرح کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں، آسمان پہ دیکھنے سے کیا ہوگا اور فلاں چیز کیا ہوگی۔ تو دیکھیے اس میں انسان کو، بلکہ وہ ہے نا کہ ابھی آگے چل کر بھی یہ بات بیان ہوگی کہ انسان کی حالت میں تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ غصے کے وقت جسمانی حالت کو انسان کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ روایت میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، تو شیطانی وسوسے اس سے دور ہو جائیں گے، اور بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو جسمانی تبدیلی کی وجہ سے اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جناب کوئی ہے کھڑا ہو کے بہت غصے کر رہا ہے، اسے بٹھا دیجیے، اور یا اگر بیٹھا ہوا ہے تو اسے لٹا دیجیے، یعنی اس کا جسمانی حالت میں کچھ تبدیلی واقع کروا دیں، اس سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین حالت ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے۔ روایت میں بات آئی کہ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ حالت سجدہ میں انسان سے دور ہوتا ہے۔ جب اللہ سے قریب ہوگا اور شیطان دور ہو جائے گا تو خود بخود وہ شیطانی کیفیت اس پر سے ہٹ جائے گی۔ تیز رفتاری سے، ورنہ اس پہ بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اتنا وقت نہیں۔